السلام علیکم، اے ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد اور میں ہوں نور العین۔ رخ کرتے ہیں علاقائی خبروں کی جانب، کیونکہ یہ ہے سوہنی دھرتی کی آواز۔ حکومت پاکستان کی جانب سے 9 مارچ سے نافذ تمام ایندھن بچت اور کفایت شعاری اقدامات ختم کر دیے جائیں گے۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے 9 مارچ 2026 سے نافذ تمام ایندھن بچت اور کفایت شعاری اقدامات ختم کرنے کی منظوری دے دی۔ کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 3 اور 10 جون سے نافذ بازار بند کرنے کے حوالہ سے اوقات کار برقرار رہیں گے۔ دکانیں، مارکیٹس، شاپنگ مالز اور بازار رات 9 بجے بند ہوں گے۔ شادی ہالز، مارکیز اور تقریبات کے مراکز رات 10 بجے بند ہوں گے۔ ریسٹورنٹس، کیفے اور فوڈ آؤٹلیٹس رات 11 بجے بند ہوں گی۔ فارمیسیاں، ہسپتال، کلینکس، لیبارٹریز، بیکریز، تندور، دودھ کی دکانیں، پیٹرول CNG پمپس، الیکٹرک وہیکل چارجنگ سٹیشنز، جم، سپورٹ سہولیات، IT کمپنیاں اور کال سینٹرز اوقات کار کی پابندی سے مستثنی رہیں گے۔ 9 مارچ 2026 سے پہلے نافذ دیگر کفایت شعاری اقدامات بدستور برقرار رہیں گے۔ شرطین پرامن معاشرے کا قیام اور بین المذاہب ہم آہنگی۔ بادشاہی مسجد میں امن کانفرنس کا انعقاد، جہاں CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ، ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی اعجاز اور DIG آپریشنز لاہور محمد فیصل کامران نے شرکت کی۔ لاہور میں پرامن معاشرے کا قیام اور بین المذاہب ہم آہنگی۔ CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ، ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی اعجاز اور DIG آپریشنز لاہور محمد فیصل کامران کا بادشاہی مسجد میں امن کانفرنس کا دورہ۔ پولیس فورس لاہور اور ضلعی انتظامیہ لاہور کے سربراہان نے شہر میں امن و امان کے قیام اور رواداری کو فروغ دینے کے لیے تاریخی بادشاہی مسجد میں منعقدہ اہم امن کانفرنس میں شرکت کی۔ افسران نے بین المذاہب ہم آہنگی اور پرامن ماحول کے قیام کے لیے مشترکہ کاوشوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ مقررین نے اس عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا، شہر کا امن اور تمام شہریوں کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ تمام اداروں، علماء کرام اور عوام کے باہمی تعاون سے ہی ایک محفوظ اور رواداری پر مبنی معاشرے کا قیام ممکن ہے۔ ادھر گڑھا موڑ میں پیٹرولیم مصنوعات کے ریٹس میں کمی کو عوام نے خوشائن قرار دے دیا۔ مزدور طبقے نے حکومت وقت سے اشیاء خورد و نوش کی ریٹس میں بھی کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ کمی کو عوام، بالخصوص مزدور اور متوسط طبقے نے خوشائن قرار دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے دیا گیا یہ ریلیف اس وقت ہی مؤثر ثابت ہوگا جب اس کے اثرات روزمرہ استعمال کی اشیاء اور ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بھی واضح طور پر نظر آئیں۔ مزدور طبقے کا کہنا ہے کہ پیٹرول سستا ہونے کے باوجود اشیاء خورد و نوش اور ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی نہیں کی گئی۔ شہریوں کے مطابق اگر بازاروں میں اشیاء کی قیمتیں اور سفری اخراجات کم نہ ہوئے تو پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کا فائدہ عام آدمی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ مزدوروں اور دہاڑی دار طبقے نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ قیمتوں میں کمی کے ثمرات عوام تک منتقل کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں، جبکہ انتظامیہ مارکیٹوں میں قیمتوں اور کرایوں میں فوری کمی کو یقینی بنائے تاکہ عوام حقیقی معنوں میں اس ریلیف سے مستفید ہو سکیں۔ ادھر اکاڑا میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کے ریٹس میں کمی کو عوام نے خوشائن قرار دیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر منور علی سے۔ جی منور، کیا کہنا ہے عوام کا؟ آخرکار وفاقی گورنمنٹ کی جانب سے عوام کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا ریلیف دے ہی دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 74 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 67 روپے کی بڑی کمی کی گئی ہے۔ پیٹرول جو کہ پہلے 373 روپے 78 پیسے تک کم ہو کر 299 روپے 78 پیسے، جبکہ ڈیزل 378 روپے 78 پیسے تک کم ہو کر 311 روپے 78 پیسے ہو گیا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں اکاڑا کے ایک مقامی پیٹرول پمپ پہ، جہاں پر ہم جانتے ہیں شہریوں سے کہ ان کا اس کمی کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی پیٹرول بھائی کم تو کیا ہے انہوں نے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ پیٹرول کم ہو گیا ہے، ڈیزل بھی کم ہوا ہے، لیکن ہم یہی ریکویسٹ کریں گے حکومت سے کہ پیٹرول کے جو دام ہیں ان کو مزید کم کیا جائے تاکہ جو عام لوگ ہیں وہ جہاں بھی جانا چاہیں آسانی سے چلے جائیں، ان کو کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اس پیٹرول کی مہنگائی کی وجہ سے نا جو اخراجات ہیں، جو کرائے ہیں، وہی بہت زیادہ ہے، بندہ کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ یہ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو کمی کی گئی ہے وہ خوشائن بات ہے، لیکن اس کو مزید کم کیا جائے تاکہ اشیاء خورد و نوش کی قیمت میں کمی آئے، مہنگائی کم ہو اور شہریوں کی زندگی آسان ہو۔ جی منور علی، آپ کا بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ پنڈی بھٹیاں کے نوائی علاقہ حویلی کریم داد میں جامع مسجد کے سامنے کوڑا کرکٹ کے انبار پڑے ہیں۔ ستھرا پنجاب کی ناقص کارکردگی پر سوالیہ نشان، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پنڈی بھٹیاں کے نواحی علاقہ حویلی کریم داد میں جامعہ مسجد کے سامنے کوڑا کرکٹ کے انبار، جو ستھرا پنجاب ایجنسی کی ناقص کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
ٹی ایم اے پنڈی بھٹیاں اور ڈی ایم حافظ آباد کی کارکردگی پر سوالیہ نشان۔ پنڈی بھٹیاں شہر اور گرد و نواح میں ہر طرف کوڑا کرکٹ کے ڈھیر، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کی دھجیاں۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ٹی ایم او پنڈی بھٹیاں نے متعدد لوگوں کو گھر بیٹھے تنخواہ دینے کا ارادہ کیا ہے اور وہ تنخواہ دے رہی ہیں۔ سینیٹری ورکر کام نہیں کرتے۔ جی ڈبلیو ایم سی کمپنی کو چاہیے کہ وہ ایک ٹیم تشکیل دیں جو سینیٹری ورکر کا انکشاف کر سکیں کہ کون کام کر رہا ہے اور کون گھر بیٹھے تنخواہ لے رہا ہے۔ ڈی سی حافظ آباد اور کمشنر گجرانوالہ سے عوام نے اپیل کی ہے کہ اس معاملے کی شفاف انکوائری۔ آر پی او ساہیوال اور ڈی پی او ساہیوال کا مرکزی امام بارگاہ قصر بطول کا وزٹ کیا، جہاں انہوں نے مرکزی امام بارگاہ کے اطراف سیکیورٹی انتظامات، داخلی و خارجی راستوں اور ڈیوٹی پوائنٹس کا معائنہ کیا۔ ڈی پی او ساہیوال محمد عثمان ٹیپو کی جانب سے سیکیورٹی پلان پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ محرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آر پی او ساہیوال خود فیلڈ میں موجود ہیں، جہاں آر پی او ساہیوال محمد ایاز سلیم نے ڈی پی او ساہیوال محمد عثمان ٹیپو کے ہمراہ مرکزی امام بارگاہ قصر بطول ساہیوال کا دورہ کیا اور مرکزی امام بارگاہ قصر بطول کے اطراف سیکیورٹی انتظامات، داخلی و خارجی راستوں اور ڈیوٹی پوائنٹس کا معائنہ کیا۔ ڈی پی او ساہیوال محمد عثمان ٹیپو کی جانب سے سیکیورٹی پلان پر تفصیلی بریفنگ دی۔ دوسری جانب آزاداران کا فول پروف سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ آر پی او ساہیوال کا کہنا ہے کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام اور شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ سوہنی دھرتی کی آواز، شاست حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین کی پناہ اسد حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین۔ میرا حسین شریعت کی روشنائی ہے،